مواشیاں، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جد امجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ بعض لوگ اس بات پہ مصر ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور آزر بت پرست تھا، اور یہ وہ دعویٰ کر کے کہہ کر ذہنوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہا تو ثابت یہ کیا جاتا ہے، جو کہ اب کا معنی والد ہے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہوئے اور آزر بت پرست ہے۔ دیکھیے کہ عرب کے رواج یہ ہے، اور آج تک بھی یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ اب کا اطلاق والد پر بھی ہوتا ہے اور اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اب کہا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو جب یہ بات حدیث سے ثابت ہوئی کہ اب کا اطلاق، اس کے معنی کا اطلاق والد پر بھی ہے اور چچا پر بھی ہے، تو یہاں اب کا معنی کا اطلاق اپنے حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق، اس معنی کا اطلاق چچا پر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ جو اگر بت پرست ہے، بت گھر ہے، بت فروش ہے، اس کے متعلق رسول اللہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا؟ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے آزر آتے ہیں، تو رسول اللہ کے نسل میں سے آزر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ اس پر علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت تعارف تھا، اور وہ بت پرست اور بت گرد اور بت فروش نہیں تھے۔ یہ ضمن ایک مسئلہ آ گیا تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ تین اور شرعی مسائل ہیں کہ جن کو واضح کرنا بڑا لازم اور ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، خصی جانور کی قربانی کرنا ہمارے نزدیک باقی جانوروں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ جانور جو ہوتا ہے اس کا گوشت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا گوشت باقی جانوروں کی گوشت کی بنسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اس لیے خصی جانوروں کی قربانی کرنا شرعی اعتبار سے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ آیا خصی جانور کی قربانی کہاں سے ثابت ہے؟ اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے خصی میڈھے ذبح کیے۔ اس حدیث سے پاک سے ثابت ہو گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے ایسے 2 میڈھے جو خصی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا۔ اسی طریقے سے رنگوں کا جہاں تک تعلق ہے اور ان میں سے افضل رنگ سفید ہے اور اس کے بعد افضل رنگ جانور کا یعنی بکرے کا وہ سیاہ رنگ ہے۔ اس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا نر میڈھا ذبح کیا جو سیاہی میں کھاتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی وہ سیاہ رنگت اس پر غلبہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانور کو ذبح کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا جانور 2 سیاہ رنگ کے جانوروں سے افضل ہے۔ سفید رنگ کا جانور کی قربانی کرنا 2 سیاہ رنگ کے جانوروں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس سے ہمیں رنگت کا پتہ چل رہا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے جانور کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جانور جس کے دانت گر گئے ہوں وہ افضل ہے۔ اب دانت گرنے میں عمر کی طرف اشارہ کیا، بکرا اور بکری اس کی عمر ہے وہ 1 سال ہے، گائے ہو اس کا مذکر اور مؤنث ہو اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اونٹ ہے چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب ہم تھوڑا سا مسائل کی طرف بڑھنا چاہیں گے کہ وہ جانور کی جن کی قربانی جائز ہے اور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، جس جانور کا خلقتاً سینگ نہ ہو اور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر وہ سینگ کی ہڈی تک جو جڑ تک اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے تو شرعی اعتبار سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آگے اگر جانور اندھا ہو، کانا ہو یا وہ لنگڑا ہو کہ وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکے اور اس کے عیوب بالکل ظاہر ہو، 3 عیوب جو میں نے ابھی عرض کیے، اندھا ہو، کانا ہو اور لنگڑا ہو اور ان کے عیب بالکل کیا ہو؟ ظاہر ہو، تو شرعی اعتبار سے ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کہ ایسا جانور کہ جس کی چکی ہو یا دم بالکل کٹی ہوئی ہو یا جس کا پیدائشی کان نہ ہو، دم کٹی ہوئی ہو بات کے اندر یا پیدائشی طور پر جس کا کان نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینے کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ جس جانور کے دانت نہ ہو اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن دانت نہیں ہے، چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی کرنا کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ جو جانور مجنون ہو گیا یعنی دوسرے لفظوں میں پاگل ہو گیا، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس قدر جنون میں ہے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو شرعی اعتبار سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جانور بھیگا ہو یا جس کا اون کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے،
اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بکری کی زبان کٹی ہوئی ہے لیکن اگر وہ چارہ کھا سکتی ہے اس کی قربانی جائز ہے، لیکن زبان کٹی ہوئی ہے اور چارہ نہیں کھا سکتی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ سب سے زیادہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر بڑا اس کو آج کے زمانے میں اچھالا جا رہا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آج تقریر نہیں کر رہے بلکہ کچھ مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ ان مسائل میں کوئی تذبذب نہ رہے، پریشانی رہے۔ وہی لوگوں نے مجھے فون کیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کے متعلق بتائیے، ہم نے فلاں فلاں علماء سے سنا۔ کہا جاتا ہے کہ جو کٹے کی قربانی ہے یا بھینس کا جو مذکر ہے یا مؤنث ہے، بالخصوص کٹے کے متعلق بڑے زور سے کہا گیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل دی جاتی ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جو کٹا ہے یہ اس کی قربانی کرنا نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا شریعت بار سے کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو کٹا ہے اس کا جو مادہ ہے وہ بھینس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں جو کٹا ہے اس کا جو مادہ ہے وہ بھینس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، پہلے الزامی سوال بعد کے اندر تحقیقی جواب دیں گے، الزامی جواب پہلے تحقیقی بعد میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کٹا ہے نر ہے اس کا جو مادہ ہے وہ بھینس ہے، آیا بھینس کا گوشت جائز ہے یا بھینس کی دودھ جائز ہے؟ ہم اس سے سوال کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ جو بھینس کا دودھ پینا جائز ہے یا بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں گوشت کھانا بھی جائز ہے اور بھینس کا دودھ پینا بھی جائز ہے۔ یہ ہمیں جواب دیا جاتا ہے۔ بالخصوص یہ دوسرے مسلک کے علماء، دیکھیں میری زندگی گزر گئی، ہم نے کبھی سخت بات کسی مسلک کے متعلق نہیں کی، نہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن جہاں تک شرعی مسائل کا تعلق ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ شرعی مسائل کو میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آیا بھینس کی گوشت کھانا جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا دودھ پینا جائز ہے، کہتے ہیں جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں ثابت کریں کہ بھینس کا گوشت صحابہ نے کھایا ہو، بھینس کی چائے، بھینس کا دودھ صحابہ نے پیا ہو۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی صحابہ سے ثابت نہیں تو اس کا دودھ پینا صحابہ سے ثابت آپ کرتے ہیں۔ جب آپ کے نزدیک اس کا دودھ پینا صحابہ سے ثابت نہیں تو آپ نے تو قانون بنا دیا جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں وہ حلال نہیں، تو جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں وہ حلال نہیں، تو پھر یہ کیا منطق ہو گئی کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں اور بھینس کا دودھ پینا جائز ہے؟ بھینس کا گوشت کھانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بھی۔ انہوں نے لکھا ہے چونکہ یہ عجمی جانور ہے، عرب کے اندر اب بھی یہ جانور نہیں پایا جاتا، چونکہ عجمی جانور ہے اس لیے اس کا ذکر ہمیں حدیثوں سے نہیں ملتا، ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ تو جب ہمیں اور قرآن مجید میں بہت سارے ایسے حلال جانور ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اسی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ اگر یہ اصول آپ یہی رکھتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو وہ شرعی اعتبار سے وہ ماکول اللحم نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر آپ پر تو بہت سارے ایسے جانور ہوں گے
کہ جن کا کھانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو اب ہم تحقیق کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو جاموس، یہ جو بھینس ہے یا کٹا ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کو جاموس کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ آیا یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، اس کی قربانی یا اس کے احکام کیسے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے۔ بہر الرائے یہ فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، آج سے کئی صدیاں پہلے لکھی گئی۔ کنز الدقائق جو اس وقت جتنے بھی پاکستان کے مدارس ہیں ان کے اندر ان کے نصاب میں فقہ کی کتاب یہ پڑھائی جاتی ہے اور بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی شرح ہے بحر الرائے، اس کے اندر لکھا ہے وَتَجُوزُ بِالْجَامُوسِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھینس کی قربانی کرنا، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ گائے کی قسم میں سے ہے، یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ تو جب یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گائے کے احکام ہیں ویسے بھینس کے احکام ہیں، جیسے گائے کی قربانی کرنا جائز ہے ویسے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے لکھا فتاوی قاضی خان میں وَكَذَلِكَ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ۔ وہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ یہ گائے کی اقسام میں سے، اس کی نوع میں سے ایک قسم ہے۔ تو جس طریقے سے گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کرنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک فقہ کی اور بڑی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قربانی تین قسم کے جانوروں کی جائز ہے، بکری، اونٹ اور گائے، بکری، اونٹ اور گائے، اور ان کی ہر جنس جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اور عالمگیری جس کو کئی سو علماء نے لکھا، کئی سو فقہاء کرام نے جس کو لکھا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ احکام میں، یہ جو بھینس ہے احکام میں گائے کی طرح ہے۔ تو جس طریقے سے گائے کے احکام ہوں گے اسی طریقے سے بھینس کے بھی احکام ہوں گے، تو شرعی اعتبار سے اس کی قربانی کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے فقہ کی تبیین الحقائق، اس کے اندر لکھتے ہیں وَيَجُوزُ بِالْجَامُوسِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ۔ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا حلال ہے، طیب ہے، اس لیے کہ یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے فتح القدیر، اس کے اندر لکھا ہے وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو گائے ہے یہ جاموس کے حکم میں، یعنی بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، تو بلکہ ان کی جنس میں سے ہے، اس کی نوع میں سے ہے، اس کی قسم میں سے ہے۔ جو گائے کے احکام ہے وہی بھینس کے احکام ہے۔ جب گائے کی قربانی جائز ہوگی تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے حیات الحیوان ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ الجاموس واحد الجوامیس وحکمہ وخواصہ کالبقر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو جاموس ہے یہ جوامیس کیا، یہ جو واحد ہے اور اس کا حکم اور اس کے خواص ایسے ہی ہیں، اس کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے گائے کے احکام ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو جاموس ہے یعنی بھینس ہے، اس کا نر ہو یا اس کا مادہ ہو، اس کے احکام ایسے ہیں جیسے گائے کے احکام ہیں، تو شرعی اعتبار سے اس کی قربانی کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہاں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس کے احکام بالکل گائے جیسے ہیں، تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہوگی ایسے کٹے کی، ایسے بھینس کی قربانی بھی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ میں علماء سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اب مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ
کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بھینس جو ہے یہ کٹا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نظریے اور عقیدے کی ایک معتبر کتاب ہے۔ یہ جو فقہاء کرام کا میں نے حوالہ دیا یہ تو ہمارے مسلک کے مطابق تھی۔ اب جو لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، فتاویٰ ہے۔ دیکھیے کہ ہر مسلک کا اپنا اپنا فتاویٰ ہے۔ جیسے ایک فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا، کراچی کے رہنے والے تھے۔ علماء دیوبند کے نزدیک یہ بڑا معتبر فتاویٰ ہے، وہ اپنا ان کے لیے ان کا فتویٰ حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اہل سنت کے نزدیک فتاویٰ رضویہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی، بڑا مستند فتاویٰ ہے، اور اس سے ہمارے جو علماء ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی اپنی مسلک کی معتبر کتاب ہے فتاویٰ اہل حدیث۔ ان کے مسلک کی اپنی معتبر کتاب ہے فتاویٰ اہل حدیث۔ فتاویٰ اہل حدیث میں لکھا ہے کہ کٹے کے احکام بالکل گائے جیسے، بھینس کے احکام بالکل گائے جیسے ہیں۔ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، ان کے اپنے مسلک کی معتبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فتاویٰ اہل حدیث۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ گائے کہ بالکل بھینس کے احکام گائے جیسے ہیں، تو جس طریقے سے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قوم کو کسی تذبذب کا، کسی تشکیک کا، شکوک و شبہات کا کے اندر نہ ڈالیے، بلکہ جو دین اسلام 1400 سال سے جو مسئلے متفق ہیں، اتفاقی ہیں، یہ جن جن فقہاء کرام کا میں نے حوالہ پیش کیا، کوئی 1000 سال پہلے کا ہے، کوئی 800 سال پہلے کا ہے، تو خدا را حق بولیے اور حق واضح کیجیے اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حال میں لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا